اب ہم ان باتوں کا ذکر کریں گے کہ اگر وہ باتیں، اگر ان طریقوں کو نماز کے اندر دہرایا جائے تو اس سے جو ہے نماز باطل فاسد ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا جو غلط طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ امام کے پیچھے جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، بلا شک امام کے پیچھے ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے یا امام کے پیچھے ہے، دونوں باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر قیام کی حالت میں یا وہ رکوع کی حالت میں ہو یا وہ سجدے کی حالت میں ہو، جس بھی رکن میں ہو، ایک ہی رکن میں اگر اس نے اس طرح خارج کی، آپ کو ویڈیو کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ ایسے خارج کر کے جو ہے اس نے ہاتھ باندھ دیا، یا پھر تحیات میں بیٹھا تھا یا رکوع میں یا جس بھی رکن میں تھا، ایک مرتبہ خارج کی، اس کے بعد وہ اپنی حالت پہ برقرار رہا۔ لیکن اگر زیادہ ضرورت تھی دوسرے مرتبہ وہ خارج کرنے لگا تو بھی شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ یہ عمل بھی قابل قبول کی زمرے میں تو نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ اگر زیادہ تڑپ ہو رہی ہے خارج کرنے کی تو بندہ خارج کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس عمل کو تیسری مرتبہ دہرائے گا، یعنی بلا شک امام کے پیچھے ہے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کے اندر عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر کے اگر نماز کے اندر پایا جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یعنی بعض حضرات کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے اندر وہ بائیں ہاتھ کو نکال کر خارج کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس طرح بائیں ہاتھ کو نکال کر، اس سے تو قیام بھی ٹوٹ گیا۔ جب قیام ٹوٹ گیا تو قیام جو ہے نماز کے اندر فرض ہے، جب فرض کے اندر تاخیر آ گئی، فرض کے اندر کوتاہی آ گئی تو اس سے نماز فاسد ہوگی، نماز باطل ہو گئی۔ اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی نماز کی حالت میں آنکھوں کو ادھر ادھر حرکت دینا، دائیں جانب یا بائیں جانب یا پھر اوپر کی طرف، اگر اس طرح کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو یہ نماز کے اندر کراہت تو آئے گی لیکن نماز جو ہے برقرار رہے گی، یعنی صرف آنکھوں کو حرکت دینے سے۔ لیکن اگر کسی نے اپنا چہرہ ہی اوپر کی طرف اٹھایا ہوا ہے اور بڑے ہی توجہ سے جو ہے دیکھ رہا ہے ادھر ادھر، تو اس سے جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نماز کے اندر چہرہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی نماز سے بندہ باہر آ جاتا ہے۔ سلام نماز کے اندر رکھا اس لیے گیا ہے کہ بندہ بھی نماز سے باہر آ گیا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے مسکرانا، یعنی ہم مسکرائیں گے اس طریقے سے کہ بالکل آواز نہ آئے، بلا شک دانت ظاہر ہو گئے اور اس میں آواز نہیں آئی تو نماز کے اندر جو ہے خلل نہیں آئے گا، یعنی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس طرح کہا لگایا کہ جس سے جو ہے آواز پیدا ہوئی، یعنی بالکل دانتوں کو نکال کر اور آواز کے ساتھ کہا لگایا تو اس سے جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس پر حدیث پاک سرکار اور سرکار کے صحابہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور ایک نابینا صحابی سامنے سے گزرے اور وہ کنویں کے اندر گر گئے، تو پیچھے سے کچھ صحابہ جو ہے سرکار کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے زور سے کہا لگانا شروع کر دیا۔ تو نماز سے جب سرکار نے فراغت پالی تو سرکار نے فرمایا جنہوں نے نماز کی حالت میں زور سے کہا لگایا ہے ان کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور ان کی نماز بھی ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا ساتھ میں کہ اگر نماز سے باہر ہیں آپ اور نماز سے باہر ہونے کی حالت میں آپ نے وضو کی حالت میں کہا لگا دیا تو اس سے آپ کا وضو نہیں جائے گا۔ اگر حالت نماز کے اندر آپ زور سے کہا لگائیں گے تو اس سے آپ کا وضو بھی جاتا رہے گا اور نماز بھی جاتی رہے گی، یعنی دونوں چیزیں فاسد ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔